بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ فتح سمرقند یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم نے سمرقند کو فتح کیا۔ تو یہاں پر زیادہ تر عیسائی لوگ آباد تھے۔ جب مسلمانوں نے سمرقند فتح کر لیا تو اس کے بعد عیسائی پادری جو تھے انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ بھائی جو مسلمانوں کا حکمران ہے وہ بڑا انصاف پسند اور عدل والا ہے، تو انہوں نے ایک شکایت کے طور پر ایک خط لکھا اور وہ خط جو ہے اپنے کسی بندے کو دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو بھیجا، بھائی تم جاؤ مسلمانوں کی شکایت کرو کہ انہوں نے جو جنگ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں کہ بھئی یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیہ دو، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں انہوں نے ہمیں نہیں بتائی اور شہر پر حملہ کر دیا اور شہر فتح کر دیا۔ اب عیسائی آپس میں جو ہے انہوں نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ایک قاصد کو انہوں نے خط دیا اور وہ خط جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لے کے گیا کا جو ہے اس نے سفر طے کیا۔ تو آگے میں آپ کو پورا جو ہے واقعہ سناتا ہوں۔ سمرقند سے طویل سفر طے کرنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران کے پاس گیا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے خط میں کچھ یہ لکھا تھا کہ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو پھر جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مغلوب کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرمانروا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر میں جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حال تھا۔ ایک شخص دیوار پر سیڑھی لگا کر دیوار کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت اس کو گارا اٹھا اٹھا کے دے رہی تھی۔ اب جس راستے سے وہ قاصد آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا کہ بھائی تم لوگوں نے مجھے کسی غلط بندے کے پاس بھیج دیا، کیونکہ ہمارے ہاں تو جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا بڑا محل ہوتا ہے اور اس کے نوکر چاکر آگے ایسی فوج لگی ہوتی ہے، اس کے جو گارڈ ہوتے ہیں۔ اس نے لوگوں سے کہا میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے ایک غریب کے گھر جس کے پاس چھت بھی ٹوٹی اس کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے کہا ہم نے تجھے ٹھیک بتایا، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ اب وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا اس پر مایوسی چھا گئی۔ وہ قاصد جو ہے بے دلی سے دوبارہ اسی گھر میں جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے باہر آیا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرایا اور خط جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا اور خط پڑھ کے پھر اس خط کی پشت پر یہ لکھ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات امن عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے، اور خط کے پیچھے مہر لگا کر قاصد کو واپس دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری بھی مایوس اور افسردہ ہو گئے کہ بھئی یہ خط اس نے لکھ کے دیا، اس سے ہمارا کیا ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں یار، یہ اب ان کے امیر المومنین نے خط دیا ہے تو ہم اس کا جو سمرقند کا جو سپہ سالار ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو مسلمانوں کے عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے، مگر کوئی اور راستہ نہیں تھا، چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند کے پاس پہنچے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا کیا دعویٰ ہے تمہارا؟
اب مسجد کے اندر جو ہے فیصلہ ہو رہا ہے، ایک طرف وہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف پادری بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سب سے پہلے قاضی نے پادری سے پوچھا، ہاں بھائی تم بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو قاضی نے کہا کتیبہ کے لشکر نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے حاکم سے پوچھا، ہاں بھئی تم کیا کہتے ہو، اس بارے میں تمہارا کیا جواب؟ حاکم نے کہا، قاضی صاحب جنگ تو ہوتی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے کرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمین تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زور آور تھی، ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے، اس لیے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے جب حاکم کی یہ بات سنی تو قاضی نے دوبارہ پوچھا، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی یا جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ حاکم نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اب قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا خود ہی اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت و عدل و انصاف کی وجہ سے بخشی ہے، نہ کہ دھوکہ دی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیدار اپنے بیوی بچوں سمیت اپنی ہر قسم کے املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیش کی اطلاع کے، دعوت کے اور 3 دن کی سوچ بچار کی مہلت دیے بغیر نہیں آنا۔ پادری نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک معمولی سا قاضی جو ایک عظیم سپہ سالار کو یہ حکم دے رہا ہے کہ بھائی شہر چھوڑ دو، ساری چیزیں لے کر باہر چلے جاؤ، اور 3 دن کے بعد جو ہے ان کو اطلاع دینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، اسلام اگر قبول نہیں کریں تو پھر جزیہ ان سے لینا، جزیہ بھی نہیں دے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور اور مغلوب قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخشے اور جو ہے فیصلہ کمزور کے حق میں دے دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ بھائی یہ کیسا مذہب ہے، کیسے پیروکار ہے، عدل کا یہ معیار ہے کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیا، اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں جو وہ چرچ کے پادری تھے وہ تمام شہر کے لوگوں کو لے کر گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آئے اور لشکر والوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں اور ان کو واپس لے آئے، یہ سب آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔